السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خبیث رافضی ذاکر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اہل سنت کو تانا دیتا ہے تو کوئی بھی جھوٹی سے جھوٹی روایت، بے سند روایت بھی بیان کرتا ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے جو آج تک اس پبلک میں پھیلاتا رہتا ہے، اور خود مان بھی گیا ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کے پاس ماننا ہوا ہے، اس کا ویڈیو بیان موجود ہے کہ 60 سال ممبروں پہ بنو امیہ کے دور میں لعنت ہوتی تھی علی رضی اللہ عنہ پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ماننا ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، ویڈیو ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ اب یہ اس نے جھوٹ پھیلایا۔ اب اس 60 سال کا تو ذکر نہیں تھا، وہ روایت امام سیوطی کی کتاب میں بغیر سند کے، امام جلال الدین سیوطی کی کتاب میں بغیر سند کے تھی، اور طبقات ابن سعد میں اس کی سند میں ابو میخ نفلوت بن یحییٰ کذاب راوی، جھوٹا راوی، جس روایت میں راوی جھوٹا اور روایت بھی جھوٹی ہوئی۔ جو لوگوں کو کہتے ہیں نا کہانی کراتے، خود کہانیاں کرائی ہیں، اتنی بڑی کہانیاں، لوگوں کی جو کہانیاں تھیں یا جھوٹی کرامتیں تھیں، ان کے ساتھ تو صحابہ کرام پر تان نہیں ہوتا تھا، لیکن اس نے جو کہانیاں کرائی ہیں تو وہ تو خالص صحابہ کرام کی توہین، تنقیص اور ان پر الزام تراشی اور بہتان بازی کے لیے کی ہے۔ اب اس بات کو سمجھیں، اہل سنت کو تانا دینا ہے تو کبھی کسی اہل سنت سے نہیں پوچھے گا بھئی آپ کی معتبر کتاب ہے کیا، اس کے اندر سند موجود ہے کیا؟ ابھی اس نے پوچھا تھا یہ بات کرتے ہوئے کہ بنو امیہ کے دور میں 60 سال ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی، کبھی کسی اہل سنت سے اس نے پوچھا تھا اس کی سند کے بارے میں، یا اس نے خود اس کی تحقیق کی کہ اس کی سند کیسی ہے؟ یعنی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی کتاب میں تو اس کی سند ہی کوئی نہیں تھی، اور اہل سنت کو کبھی نہیں پوچھتا، ان کی کتاب سے کچھ بھی جھوٹی باتیں بیان کرے گا۔ جب شیعہ کی بات آئی تو شیعہ سے سائن کروا لینا اور ان سے پوچھ لینا کہ یہ تمہاری اتھینٹک کتاب ہے یا نہیں ہے، نا منافقانہ دوغلی پلیسی۔ اہل سنت سے کیوں نہیں پوچھتے کہ بھئی تمہاری کتاب میں روایت ہے، اس کی سند ہے، اس کی تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ سند کو روایت کو بیان کرنے والا کون ہے؟ ادھر تو ابو میخ نفلوت بن یحییٰ اور عمر الواقدی کذاب کی روایتیں بیان کرتا ہے دڑلے کے ساتھ، شرم ہی نہیں آتی اس کو۔ اور رافضی اور خبیثوں کی بات آئی ہے، شیعوں کے دفاع کی بات آئی ہے تو کہتا ہے ان سے پوچھ لینا، ان سے سائن کروا لینا کہ تمہاری معتبر کتاب ہے یا نہیں ہے۔ اس کی یعنی دوغلی پلیسی دیکھیں اس کی۔ اور شیعہ کی کتابیں بری پڑی ہیں، وہ سب لوگوں کو معلوم ہے، یوٹیوب پہ شہنشاہ نقوی جو بھی شیعوں کا ذاکر زندہ ہے اس کا یوٹیوب پہ بیان موجود ہے، وہ اپنے اماموں کو نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں، نبیوں پر فوقیت دیتے ہیں اپنے اماموں کو، یہ انبیاء کی توہین ہے کہ غیر نبی کو نبی پر فضیلت دیتے ہیں۔ تو اور بھی بہت سی باتیں ہیں، وہی جو ہے وہ آنی تھی علی رضی اللہ عنہ کی طرف فرشتہ غلطی سے نبی علیہ السلام کی طرف لے کے آ گیا، فرشتے کو غلطی لگی، وہی غلطی کے ساتھ رسول اللہ پر آ گیا، جبکہ وہی آنی تھی علی رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ایسی ایسی توہین لکھی ہوئی ہے، میں تو حیران ہوں اس کے اوپر۔ اور ان کی معتبر کتابوں کے اندر جو ان کی معتبر کتابیں ہیں وہ بری پڑی ہیں اس چیز کے ساتھ، سائن کرا لو، شیعوں سے سائن کرا لو، پھر ان کی کتابوں سے حوالے پیش کرو۔ اہل سنت سے کبھی نہ پوچھنا کہ یہ اس روایت کی تحقیق ہے، اس کی سند بھی ہے یا نہیں، ان پر ویسے ہی بہتان بازیاں لگا دینا، اہل سنت پر جھوٹ باندھ دینا، اور اتنے بڑے جھوٹ کہ معاویہ رسول اللہ بھی کوئی کلمہ ہے، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ پر، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پر جھوٹ باندھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے نام کے لوگوں کو کلمے پڑھاتے تھے۔ اتنا بڑا جھوٹ اس خبیث نے پھیلایا اور عوام الناس میں نشر کیا، جبکہ اس کی جو ہے وہ سند ثابت ہی نہیں تھی، اس کے اندر اس کی کوئی صحیح سند موجود ہی نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو بھی جو اس کی دم پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں دین کی خدمت کر رہا ہے، ہمیں تو دین اس سے پتہ چلا ہے، پتہ نہیں وہ کون سا دین ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے اور اس دین سے آپ کو توبہ کرنے کی توفیق دے جو آپ اس سے سیکھ رہے ہیں۔